جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک جو ہیں وہ دکھنے لگیں۔ نبی پاک کو آنکھوں کا مرض لگ گیا تو آپ کے پیارے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بڑا علاج کروایا، بڑے بڑے طبیبوں حکیموں کے پاس لے کر گئے، لیکن کہیں سے بھی نبی پاک کو آرام نہیں آیا۔ اب آپ ایک دن پریشانی کی حالت میں بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ اب میں اپنے پوتے کا علاج کہاں سے کرواؤں کہ میں تو ملک شام تک لے کر گیا ہوں بڑے طبیبوں کے پاس، بڑے حکیموں کے پاس، لیکن کہیں سے بھی میرے پوتے کو آرام نہیں آ رہا، تو اب میں کیا کروں؟ اتنے میں آپ کے ایک ساتھی آئے، انہوں نے پوچھا اے سردار مکہ کس بات نے آپ کو پریشان کر دیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے پریشانی صرف اس بات کی ہے کہ میرا پوتا اسے آنکھوں کا مرض ہے، تو میں اسے ملک شام تک لے کر گیا ہوں، بڑے بڑے طبیبوں بڑے حکیموں کو دکھایا ہے، لیکن کہیں سے بھی آرام نہیں آ رہا۔ تو اب یہی مجھے فکر ہے کہ اب میں کیا کروں، کہاں انہیں لے کے جاؤں جہاں سے وہ شفا یاب ہو جائیں۔ تو آپ کے ساتھی کہنے لگے کہ آپ فکر نہ کریں، مکہ کے پاس عکاظہ بازار میں ایک راہب رہتا ہے جسے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ جس کو بھی دوائی دیتے ہیں کچھ دم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ کے پوتے کو بھی وہاں سے آرام آ جائے گا، آپ وہاں لے جائیں۔ آپ کے دادا جان نے نبی پاک کو ساتھ لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر آپ عکاظہ بازار میں پہنچے تو وہاں جا کر ہمسایوں سے پوچھنے لگے کہ یہ راہب کیسا ہے؟ تو راہب کے ہمسایوں نے بتایا کہ یہ تو بہت نیک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جسے بھی دوائی دیتا ہے دم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ راہب ہے کہاں پر؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہے تو گھر پر، لیکن اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ تو لوگ کہنے لگے کہ حضور یہ مرضی کا مالک ہے، موجی بندہ ہے، جب دل کرتا ہے پھر ہی دروازہ کھولتا ہے، ورنہ گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ آخری بار کب باہر نکلا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور باہر ہی تھا، آج ہی اندر گیا ہے، اب پتہ نہیں 6 مہینے کے بعد باہر نکلے یا 1 سال کے بعد باہر نکلے۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ راہب کے مکان میں زلزلہ آ گیا، وہ دوڑتا ہوا باہر آیا، اس نے دیکھا کہ باہر مکہ کے سردار عبد المطلب کھڑے ہیں، تو اس نے فوراً حاضر ہو کر عرض کی کہ اے سردار مکہ کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے نبی پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ میرا پوتا ہے اور یہ ٹھیک نہیں، اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں، تو مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ کوئی دوائی دیتے ہیں دم کرتے ہیں، تو میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے پوتے کو کوئی دوائی دیں، کوئی دم کریں تاکہ اللہ اسے شفا یاب کر دے۔ تو جب اس راہب نے نبی پاک کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتے ہی وہ فوراً اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے سب سے پہلے غسل کیا، وضو غسل کر کے نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اندر سے کسی کتاب کی آسمانی کتاب کے چند ورقے اٹھا کر باہر لے آیا۔ اب کبھی وہ اس کتاب کی طرف دیکھتا ہے، کبھی نبی پاک کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کتاب کی طرف دیکھتا ہے، کبھی نبی پاک کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ بالآخر وہ راہب کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور آخری نبی ہیں، میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ نبی پاک نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی بچپن کی عمر ہے، لیکن وہ راہب پہچان گیا کہ یہی ہیں وہ نبی کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گا۔ تو اس نے فوراً پہچان لیا اور اس نے اس بات کی گواہی بھی دی کہ یا رسول اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ صاحب نے نبی پاک کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے دادا جان سے وہ کہنے لگا کہ سنیں سردار مکہ آپ کا یہ جو پوتا ہے یہ نبیوں کا نبی ہے، سرداروں کا سردار ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، جو فضیلت اسے عطا کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فضیلت نہ کسی کو پہلے دی ہے اور نہ کبھی کسی کو بعد میں ملے گی۔ یہ سب سننے کے بعد آپ کے دادا جان نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے میرے پوتے کے بارے میں یہ الفاظ کہے، لیکن میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ وہ راہب کہنے لگا کہ کس کام کے لیے آئے ہیں آپ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک نہیں، تو میں اس کے لیے آیا ہوں، مجھے کسی نے بتایا تھا
کہ آپ علاج کرتے ہیں، دم وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ کریں تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ وہ راہب کہنے لگا کہ حضور میری کیا اوقات کہ میں اس ہستی کا علاج کروں، آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں۔ آپ تو حضور میں مریض ہوں، یہ طبیب ہیں، آپ تو طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اس نے پھر نبی پاک کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دی۔ بالآخر پھر آپ کے دادا جان نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام کیجئے۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ ان کی بیماری کا جو حل ہے وہ انہی کے پاس ہے، جن کی جو آنکھیں دکھتی ہیں اس کا حل بھی انہی کے پاس ہے۔ آپ کے دادا جان نے فرمایا وہ کیسے؟ تو وہ راہب کہنے لگا کہ ان کا لعاب دہن تھوک مبارک نکال کر ان کی آنکھوں پر لگا دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے گا۔ آپ کے دادا جان نے نبی پاک کی منہ مبارک سے لعاب دہن نکال کر آقا علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا تو نبی پاک کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ اب آپ کے دادا جان بھی بڑے خوش ہوئے کہ علاج ہمارے پاس ہے، اور میں کہ شام تک گھوم کر آیا ہوں لیکن کہیں سے آرام نہیں آ رہا تھا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو آپ نے اس راہب کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ میں فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ تم دوائی کے ساتھ ساتھ کچھ دم بھی کرتے ہو، تو یہ تو بتاؤ کہ تم کیا پڑھ کر دم کرتے ہو جو مریضوں کو شفا ملتی ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ میری کیا اوقات کہ میں کچھ پڑھ کر دم کروں، میں صرف اپنے رب سے یہی دعا کرتا ہوں اور وہ الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب کوئی مریض میرے پاس دوائی لینے کے لیے آتا ہے تو میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے میرے کریم پروردگار، اس مریض کو اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ اس بیماری سے شفا عطا فرما۔ تو اے سردار مکہ، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، میں تو اس بچے کا واسطہ دیتا ہوں رب کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے صدقے سے اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔